لوگ حیران ہیں کہ کیسے کیسوں کو آپ بھیجتے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ فرمایا اگر تم نہیں جاتے تو تنہا اپنے آپ کو سواری پہ سوار کر لیا، اور اس وقت قرآن پاک کی آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ یاد رکھو اللہ اس سے زیادہ آدمی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے جس کا وہ مکلف نہ ہو. یعنی یہ بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابو بکر نے تو اس آیت کو وہاں پہ پڑھا ہے، اور تم اس آیت کو اپنی دھوپ میں پڑھتے ہو، اپنی بھوک میں پڑھتے ہو، اپنی بچوں کی راحتوں کو پورا کرنے کو رکاوٹ سمجھ کے پڑھتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ بھائی دین کے کام کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رسول اللہ نے اس نازک موقع پر اس آیت کو پڑھا اور سواری پہ بیٹھ گئے. آپ کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر تمام صحابہ تیار ہو گئے، تو آپ نے 150 صحابہ کی پوری جماعت نکال دی. علماء لکھتے ہیں اور سیرت نگاروں نے ان باتوں کو محفوظ کیا کہ 3 دن اور 3 رات مدینے پہ ایسے گزرے کہ پورے مدینے کے اندر ایک بالغ مرد مدینے کی حفاظت کے لیے باقی نہیں رہا. اور ایسے وقت کے اوپر جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں مدینے کے اوپر اپنا نشانہ بنائی ہوئی تھی، لیکن جب یہ جماعت نکلی اور جس تیزی کے ساتھ ان کو قربانی پہ دوڑایا گیا، فجر یہاں پڑھو، ظہر یہاں پڑھو، عصر یہاں پڑھو، مغرب وہاں پڑھو، اور ہر قبیلے کے اندر پہنچ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرو. اب نتیجے میں جس راستے سے گزرے تو دشمن کو اللہ نے ان کی نگاہوں کے اندر ان کی ہیبت اور ان کی وحشت اتنی ڈال دی کہ جدھر سے ہرقل روم کا لشکر گزرتا اور جدھر سے مخالفین اسلام آتے ان کو پتا چلتا ابھی یہاں سے ایک جماعت ان کی باہر گئی اور ابھی یہاں سے ایک جماعت ان کی باہر گئی، تو ایک ہی جماعت گئی اور اللہ نے سینکڑوں جماعتوں کی شکل میں دشمن کو دکھلا دیا. انہوں نے آپس میں کہا ذرا سوچ لو جب اتنی طاقت باہر بھیجے ہیں تو مدینے میں کتنی طاقت ہوگی. خامخواہ کہ اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کرتے ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کیوں کرتے ہو. اب ان کے اوپر اللہ نے ہیبت ڈالی، انہوں نے ارادے بدلے اور راستوں سے وہ واپس لوٹ گئے، اور 3 دن اور 3 رات پورے مدینے کے اندر بغیر ایک بالغ مرد کے اللہ نے حفاظت کر کے بدلا دی، تاکہ قیامت تک امت کو پتا چل جائے اگر تم دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے تو اللہ تمہارے بغیر تمہاری نسلوں کی حفاظت کریں گے اور تمہارے بغیر تمہارے علاقوں کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت بھی دعوت میں اور نجات بھی دعوت میں اور ہدایت بھی دعوت میں اور زندگی کے اندر اللہ کی غیبی مددیں بھی دعوت میں. تو دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا اور ان محنتوں میں اپنی زندگیوں کو چلانا، اس راستے پر اللہ پاک نے ان محنتوں کو اٹھایا اور ان قربانیوں کو چلایا. اب عام طور سے اس راستے کی برکتوں کا بالعموم اس کی اجازت نہیں کہ آدمی ان کو کہتا رہے، لیکن کبھی کبھی ترغیباً کوئی بات آ جاتی ہے. ابھی ایک علاقے کی کارگزاری باہر کے ملک کے اندر سامنے آئی اور وہاں پر تذکرے چلنے لگے. انہوں نے کہا مالی کے علاقے کے اندر افریقہ کے علاقے میں ہماری 4 مہینے کی جماعت گئی تھی اور وہ جماعت پیدل بنائی گئی اور چلتے چلتے راستے کے اندر گھاٹی آ گئی. اب وہ گھاٹی کے اوپر ہم چڑھنے لگے. اب چڑھتے چڑھتے ہم گھاٹی کی بلندی میں پہنچ گئے. اب ہم 4000 فیٹ اونچے ہو گئے اور نیچے کھائی نظر آنے لگی. اللہ کی شان یہ کہ ایک ساتھی کا پیر پھسلا اور وہ ایک دم نیچے گرا. پوری جماعت کی چیخ نکل گئی اور وہ گرتے ہوئے آدھے راستے تک 1500 فیٹ تک نیچے اترا اور کوئی ڈالا اس کے ہاتھ کو لگ گیا، اس نے اسے پکڑ لیا اور وہ لٹک گیا. اب ساتھی اوپر سے دیکھ کر بے قرار رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ہمارا ساتھی موت و زیست کی کشمکش میں ہے، ہم نکال بھی نہیں سکتے، جنگل و بیابان کی جگہ ہے، اس تک آواز پہنچانا ہی بڑی مشکل کی چیز ہے. نیچے کھائی نظر آ رہی ہے. اب آگے اس کا کیا بنے گا؟ اسی تڑپنے اور بے چینی کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ ساتھیوں کی ہچکیاں لگ گئی. امیر نے اس کو دیکھا، ساتھیوں پہ نظر ڈالی، پوچھا بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ پھر اس کارگزاری میں انہوں نے کہا کہ امیر نے طے کر لیا اور یہ کہا کہ بس اب ہمارا حکم ہے، تم ہاتھوں کو چھوڑ دو، شہادت کی نیت کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دینا اور بتلا دینا کہ دین کی ان محنتوں میں امت کا کیا حال ہے. اب ساتھیوں کی چیخیں نکل گئی، اس نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا، کلمہ بلند آواز سے پڑھا اور ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے. ساتھی ایک دم چیخ پڑے، یا اللہ ہمارا ساتھی تو شہادت کے مرتبے میں پہنچ گیا. اتنے میں یہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا چیخنا ختم نہیں ہوا اور ہمارے روتے ہوئے آنسو سنبھلنے نہیں پائے. اتنے میں ہم کو ایسے محسوس ہوا ہمارے بازو کوئی کھڑا ہے. پلٹ کر دیکھا
تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے جانے والا ساتھی ہمارے بازو کھڑا ہوا ہے. ہم اسے دیکھ کے لپٹ گئے اور ہم نے روتے ہوئے ہماری چیخیں نکل گئی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا. کہا مجھے کچھ پتا نہیں. میں نے امیر کی اطاعت میں شہادت کی نیت سے ہاتھ چھوڑے. پہلے نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوا, ایک دم ایسے معلوم ہوا کہ کوئی طاقت مجھے اوپر اٹھا رہی ہے. آنکھ کھلی تو میں تمہارے بازو اپنے آپ کو پا رہا ہوں.